ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 41 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان بلال. یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں, اتنی فریش سبزیاں گرین گرین, اور اوپر سے میرا سوٹ. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کھیتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگ گیا کہ میں واقعی کھیتوں میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں. تو آج کون سے گیسٹ ہیں ہمارے, ذرا انٹروڈکشن تو کرائیے گا. بالکل بھی بڑے خاص مہمان ہیں, اسکرین کے اوپر لوگوں کو نظر آ گئے ہیں, لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کا تعارف کیا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت میں کہہ رہا ہوں جہاں پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکیورٹی پہ کام ہو رہا ہے, تو ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سبزیاں آپ کو پاکستان میں ایسی نظر نہیں آتی. اب دیکھیں یہ جو یلو شملہ مرچ ہے, یہ میری فیوریٹ ہے, اب یہ ملتی نہیں ہے. اب ایسے کلر کی مرچیں ہمیں نہیں ملتی یہاں. تو یہ چیزیں جو ہیں, اچھا پھر اس کی خاصیت آپ کو بتائیں گے. میاں نعمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ممبر ایشین پیسفک سیڈ ایسوسی ایشن ہے. نعمان بھائی بہت بہت شکریہ پروگرام کے اندر آنے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل بلال, آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. دس از ریئلی گڈ اپرچونٹی فار می. آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی. آپ لوگوں کا پروگرام میں جیسا کہ دیکھ رہا تھا, ٹیم اے بی, اور آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. میرا تعارف میں دوبارہ سے کرانا چاہوں گا. میرا تعارف جی, آئی ایم دا 4th جنریشن ان دس بزنس. آئی ایم رننگ گرین گولڈ ایگری سیڈز پرائیویٹ لمیٹڈ, اور میں اس اپنی فیملی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اور صرف ہم اس میں انوویشن پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم انوویٹو وے میں یہ چیزیں پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو مارکیٹ سے بھی ملتی ہیں, ہر جگہ سبزی کی دکان, ایک سبزی کی دکان پہ آپ چیز لیتے ہیں, وہی چیز آپ کو ایک مال میں بڑی اچھے طریقے سے پریزنٹیبل وے میں ملتی ہے. دا سیم تھنگ وی ہیو ڈن ود یو گائز. سو یہ ہمارے فارم کی فریش جو ہے وہ فروٹس ہیں جو آپ لوگوں کو آج ڈیمونسٹریٹ کیے گئے ہیں, کہ آپ لوگ اس سے دیکھ کے جو ہے اس سے موٹیویشن لیں کہ ہاؤ یو کین گرو اٹ ایٹ یور ہوم. اور یہ کچن گارڈننگ کے اندر کی جا سکتی ہیں, اٹس پاسبل. دس از فرام دا کچن گارڈننگ. یہ ہیں کچن گارڈنگ, یہ ہیں کچن گارڈنگ, اینڈ آل آف دیز آر آرگینک الحمدللہ. اور وی آر ورکنگ آن آرگینک ویجیٹیبلس, اینڈ وی آر دا پائنیئر ان دا کچن گارڈننگ ان سنس 2009. We start for the kitchen gardening, or alhamdulillah we are pioneer in it now, and we are feeding a lot of families go through this one, and we have also do the seminars in the schools. ہم بچوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. میں نعمان صاحب کل کے کہیں بیٹھا تھا, میں کہہ رہا تھا آپ بچوں کو مٹی کے ساتھ لگا دیں نا, تو ہم کبھی بھی جو گاؤں دیہات کے لوگ آج بھی ہیں نا, تو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. مجھے کسی نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے, میں کہ مٹی نہ لا دو, مٹی نہ بندہ مٹی ہوئے نا, مٹی تو آپ ہی مٹی کا دیں. آپ کے اندر کبھی جب آپ گیجٹس کے ساتھ مل جائیں گے نا, آپ کی اپ برنگنگ ہی ڈفرینٹ ہے, ڈیجیٹل ہے, لیکن آپ مٹی کے ساتھ. اچھا یہ بہت پیارا سین ہے کہ آپ بچوں کو گھر میں جگہ دیں, وہ گملوں کے اندر کہیں بھی کچن گارڈننگ کریں اپنے یارڈ میں سائڈ پہ. اس سے ہوگا کیا, ان کی ایک جو ایک بالکل لنک بن جائے گا ان کے ساتھ, اور پھر وہ بڑے آرگینک ہوں گے بچے. سر یورپ اور امریکہ ان کنٹریز میں, اور ایون سم ایشین کنٹریز میں یہ ایک ہابی ہے, اور لوگ اپنی جو ہے فیملی میں وہاں پہ فیمیلز اور میلز دونوں اپنی جاب سے واپس آ کے گارڈننگ بھی باقاعدہ کرتے ہیں, اور سنڈے کو یہ سائیکولوجیکل تھراپی بھی ہے. بالکل, آپ گرین کے پاس جائیں گے یو ول فیل مور کمفرٹیبل. سو یہ بروکلی نظر آ رہی ہے مجھے بڑی مزے کی, سامنے یہ بروکلی ہے. جی I'm right. تو یہ پاکستان میں فیصلہ آباد میں کہتے ہیں جی ایک ہی دکان سے ملتی ہے. یہ کتنی کی مشکل ہے پیداوار کرنی, اور آپ یہ کیسے سے اتنی اچھی پیداوار کرتے ہیں؟ اٹس ویری ایزی. پہلے اس کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ اس کا آپ کو یوز کہاں پہ ہوگا. لوگوں کو نہیں, یہ ہم لوگ اس کو ایگزوٹک ویجیٹیبلس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ایگزوٹک ویجیٹیبلس وہ ہوتی ہیں جو آپ کوئی زیادہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کہہ لیں. تو اس کو سلاد میں نظر آتی ہے. ہاں جی, اس کو لگانے کا, اس کو سلاد میں نظر آئے گی, اور یہ آپ کو اچھے کیفیز میں نظر آئے گی جہاں پہ آپ جو ہے نا اچھے پیسے پے کریں گے. یا اس کا یہ بہت مہنگا تصور کیا جاتا ہے ہمارے لیے. اس کے بینیفٹس اس کو پتہ ہیں جو ٹریولنگ میں رہتے ہیں یا جن لوگوں کی ابراڈ ٹریولنگ ہے. یہ ایک بڑی اچھی بروکلی جو ہے جی, بڑی مفید چیز ہے, پر اٹس ویری ایزی ٹو گرو. جس طرح ہم ایک کالی فلاور یا کوئی بھی اور جو ہے وہ اس کو گرو کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی, بٹ اٹس لٹل بٹ ایکسپینسو. اس کے سیڈ اور یہ چیزیں ایکسپینسو ہوتی ہیں. آپ ابھی بھی لینے جائیں گے مارکیٹ میں تو آپ کو کالی فلاور, کیبیج اور یہ چیزیں تھوڑی سی سستی ملیں گی, بٹ اٹ ول بی مچ ایکسپینسو. نعمان صاحب لوگ بڑا پوچھ رہے تھے یہ گاجر کا اتنا سائز کیسے ہوتا ہے, مطلب یہاں تو گاجروں کو ویسے مجھے لگتا ہے سوکڑا ہوا ہوتا ہے. یہ بڑی صحت مند گاجریں ہیں, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے فارم پہ جہاں ہمارا نارمل سیڈ ہے اس کی گاجر کو 1-2 ہے. اس کی ذرا یہ بھی بتائیں نا پروڈکشن لیول کتنا ہے سر. اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں تازہ جو چیز ہوتی ہے نا, آج یہ فارم سے ہم لوگوں نے آپ کی ٹیم کے لیے اس کو سلیکٹ کیا.
جو چیز ہم منڈی سے پرچیز کرتے ہیں یا کسی اور شاپ سے پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ہارویسٹنگ ٹائم کیا تھا, وہ کب زمین سے اس کو نکالا گیا, کب اس کو نکال کے تو آپ تک پہنچی ہے, 2 دن یا 3 دن, سو اس فریش نہ ہو. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز سے موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ وہ چیزیں اپنے گھر میں لگائیں, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت آسان کام ہے. آپ نے اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, باقی آٹومیٹکلی آپ اس کی طرف جو ہے وہ کھنچتے چلے جائیں گے. اچھا, ایک سوال بڑا یہاں میں نے ضرور کرنا ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ اسے کمرشل بنیادوں پہ بھی لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ ہوگا 4-5 مولیاں گاجراں لا لینا کیڑا کاروبار ہے. اب لوگوں کو یہ ہوگا کہ اسے کمرشل بنیادوں پہ کیسے لے کے چلیں. مجھے پتہ ہے ایک بڑی کامیاب سٹوری تھی, حاجی گلزار صاحب کے سامنے ہم بیٹھے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ 4 لاکھ کے اس نے کریلے لگائے اور 44 لاکھ کے بیچے. 40 لاکھ کے, 40 لاکھ کا 1 ایکڑ سے فائدہ. اٹس لٹرلی اکنامیکل بوسٹ. اس میں 2 چیزیں بلال صاحب آتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر ہائبرڈ ٹیکنالوجی کی طرف دیکھیں, آپ سب کے پاس فون ہے, کسی کے پاس آئی فون ہے, کسی کے پاس سامسنگ ہے, تو ہمیں ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد اپ ڈیٹ آتی ہے اس کہ اس کو آپ اپ ڈیٹ کریں. دا سیم تھنگ وی ہیو ٹو ڈو ان اوور ایگریکلچر. ہمارے ایگریکلچر میں بھی ہمارے ریسرچرز, ہمارے سائنسدان جو ہے وہ نیو سے نیو ورائٹیز پہ کام کر رہے ہیں. جب نیو ورائٹی آتی ہے تو اس کی ییلڈ پچھلی ورائٹی سے بیٹر ہوتی. 2-3-4 اس کے ٹریٹس ہوتے ہیں جو دیکھے جاتے ہیں کہ اس کی ورائٹی ییلڈ میں بیٹر ہو, اس میں ریزسٹنس ہونی چاہیے, انوائرمنٹل جو سٹریس ہے یہ اس میں نہیں آئے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ورائٹیز کو جو ہے وہ آگے سے آگے نکال کے لے کے آتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے. تو یہ تو صرف ایک دکھانے کے لیے ڈیمونسٹریشن ہے, باقی تو سارا بزنس اور یہ جو بھی چیزیں وہ تو کمرشل لیول پہ ہوتی ہیں. اور کمرشل لیول پہ آپ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ یہاں سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما سکتے ہیں. یعنی کہ ہم روایتی سبزیوں سے ہٹ کے, مجھے وہاں دیکھا ہے میں نے حلوہ کدو, حلوہ مطلب توری اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سبزی جات کے اندر دیکھتے ہیں بہت ساری سپرے کے ذریعے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, اس پہ پیسٹی سائڈ سے بھی پاک ہیں. یہ سر یہ آرگینک ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سپلائی چین میں آتی ہے. دیکھیں ایک ٹریڈ سب سے جو بڑھیا اس میں چیز دیکھی جاتی ہے کہ ارلی میچور ورائٹیز ہوں. جو ارلی آئے گی وہ مارکیٹ میں سب سے پہلے ریٹ کو کور کرے گی. تو فارمر کو سب سے پہلے, میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. ہمارے پاس کوئی فارمر آئے تو وہ موسٹلی ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نیو ورائٹی دے دیں. ہمارے معاشرے میں اسپیشلی پنجاب میں لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں نیو ورائٹی دی جائے. جب ہم نیو ورائٹی دیتے ہیں تو اگلے سال وہ پھر کہتے ہیں ہمیں کوئی نیو ورائٹی دیں. اور فارمر کی جو ڈیمانڈز وہ اس ٹائم یہ ہیں کہ آپ رات کو میں سیڈ لگاؤں اور صبح کو میں اس کو ہارویسٹ کر کے منڈی میں بیچتا ہوں. وہ اتنی جلدی جی ہم لوگ اتنے فاسٹ ہائیبریڈ پرو آ جائے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو نواز صاحب یہ کیسے 2009 سے آپ نے بتایا آپ کی یہ فورتھ جنریشن ہے, اور ہائی صاحب سے بڑی ہماری گفتگو اس پہ ہوتی رہتی. ایک آپ نے ہائی ٹیک لیب بنائی ہے جو پاکستان میں اور کسی کے پاس نہیں بلکہ گورنمنٹ سطح پہ بھی اتنی ہائی ٹیک لیب نہیں ہے کہ سیڈز کی ویریفیکیشن, ان کی مجھے وہ چیزیں جرمینیشن اور سب کچھ, وہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی صرف ان کے پاس ہے. اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی اس کو انوگریٹ بھی کیا. بلال صاحب انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ فیوچر پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ پریزنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سی او کا ویژن ہے. ہم نے فیوچر میں انویسٹ کیا ہے, ہم نے نیو جنریشن کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے. وہ لیب کی شکل میں ہم نے, نیم از GGS ہائی ٹیک لیبس. اس لیب میں ہم جرمینیشن, پیورٹی, مالیکولر لیول, ہر طرح کی ہم آپ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. اور ایک اور اعزاز ہماری کمپنی کو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ ہم لوگ DPP سے لائسنسڈ ہیں. کوئی بھی مٹیریل ہم نے منگانا ہو ہماری جو ہے لیب اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے. اور ہم ایسٹا ممبر ہیں. ایسٹا از انٹرنیشنل سیڈ ٹیسٹنگ ایسوسیشن. میں یہاں وقت کی تھوڑی سی قلت ہے, ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے تو آپ سے تفصیل سے پھر اس پہ گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک ہے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان مہربان افطار نشریات جاری ہیں. میاں نعمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. نعمان بھائی, افطار ہم نے کر لیا, اب سبزیوں کے وہ رنگ مزید خوشنما نظر آ رہے ہیں. اتنے اچھے ٹماٹر, اتنی اچھی شملہ مرچیں. آج کل کسان بہت رو رہا ہے, مر گئے, لٹ گئے, بچدا کچھ نہیں, ساڑیاں تو بھوئی ویک گئی, ساڑی مجھی ویک گئی. یہ جو چیزیں ہیں ان کاروبار کے اندر آ کے کیا کمرشل بنیادوں کے اوپر ایک کسان اچھا ہینڈسم اماؤنٹ کما سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا, انوویشن ہر کام میں جو ہے وہ آپ خود سے ایڈ آن کرتے ہیں.
میں نے آپ کو سپلائی چین بھی بتایا, اور اس میں سب سے جو ارلی آپ کے پاس چیز آئے گی آپ اس کے حساب سے مارکیٹ کو کور کریں گے. اب فارمر جو ہے, کچھ ہوتا ہے کہ کچھ فارمرز دیکھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ والے نے کیا لگایا, میرے ادھر والے نے کیا لگایا, پاکستان گوبھی لا لینا. ہاں, وہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ کیا ہوگا, آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کون سی ویرائٹی لگائی, اس نے کب سے ایکسپیرینس کر رہا تھا. چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب فار ایگزامپل آپ نے گوبھی کی بات کی, پورے ملک میں گوبھی لگتی ہے. اب سندھ ہم سے ارلی ہے, سندھ کے بعد ہم آتے ہیں, پھر کے پی کے ہے, اسی طرح پورا ایک ٹرن اوور چل رہا ہے. آپ نے وہ کراپ آپ کو لگانی چاہیے جس میں آپ کو پتا ہو یا جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہو, آپ اس کو لے کے چلیں اور آپ مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گیٹ کر سکیں. ہم جب تک خود اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ مجھے کس طرح سے انٹر کراپنگ کی جا سکتی ہے بہت ساری کراپ کی, اگر آپ کی لینڈ زیادہ فرٹائل ہے آپ اس میں اچھے طریقے سے 2 کراپس لگائیں اور دیکھیں وہ کراپس, جیسے میں نے ایگزوٹک کراپ آپ کو بروکلی کے بارے میں بتایا, آپ روایتی چیزوں کو چھوڑ دیں. ہمیں بتایا جاتا ہے گندم لگا لیں, آپ رائس 4-5 فصلیں ہیں, چاول, گنا اور مکئی اور گندم. آپ اس کا یہ دیکھیں کہ آپ کو آؤٹ کم ایک جو ہے وہ 1 ٹن 6 ماہ تک آپ بدے ہوئے ہیں, 6 ماہ تک. اور اگر آپ کوئی بھی سبزی لگاتے ہیں تو 3 to 4 months آپ اس کو لے کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, جو لوگ اس کو نہیں دیکھتے. ہم لوگ دیکھیں ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ, میں اپنا ذکر کروں گا, جب میں اپنی اس فیلڈ میں آیا اور میں حادثاتی طور پہ آیا, میرا انٹرسٹ نہیں تھا, میرا اگریرین, آئی ایم ناٹ اگریرین, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, بس لیگسی کو لے کے جاتے ہوئے مجھے اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا پڑا. بٹ میں نے اس میں ایک ہی چیز سیکھی جو زندگی کا ایک رول ہے کہ آپ کس طرح سے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ نئی سے نئی انوویشن کو اڈاپٹ کرتے جائیں. اس کو لے کے میں نے اس میں اپنی بیسٹ اس میں جو ہے وہ دیا. بہت سارے لوگوں کو میں خود بتاتا ہوں, حالانکہ میں آئی ایم ناٹ اگریرین, بٹ ہاؤ کین آئی ٹیل دیٹ, میرے بلڈ میں یہ چیزیں, جینیٹکس میں یہ چیزیں, میں نے اپنے بڑوں سے محفل میں گفتگو کرتے ہوئے یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں. تو میں تو پلانٹ کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اس کی پوزیشن کیا چل رہی ہے. اچھا, اتنی تجربہ ہو گیا. اتنا الحمدللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے جی میرے پہ کہ اتنا میرا تجربہ ہے. اور جب تک آپ اپنی عقل سمجھ کے ساتھ اپنے کاروبار کو آگے نہیں بڑھائیں گے, اپنی سوچ کو لمیٹڈ رکھیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ مزید منافع کما سکتے ہیں. ایگریکلچر سب سے ایڈوانسڈ آپ کے پاس جو ہے ارننگ ایک اپرچونٹی ہے, اگر آپ اس کو ایک سمجھ کے اور عقل کے ساتھ لے کے چلیں. اچھا, پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا بہت مسئلہ ہے. آپ خود ایشیا اور پیسفک زون کے باقاعدہ ایگزیکٹو ممبر ہیں, کینیڈا تک آپ اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کیا اس وقت پوری دنیا کو چیلنجز ہیں فوڈ سیکیورٹی کی, اور ہم کہاں کھڑے ہیں, اور کیا وہ تو سنجیدہ ہو چکے ہیں, ہمیں سنجیدہ ہوتے ہوئے کہیں کوئی مشکل تو نہیں آ جائے گی؟ ہمیں سنجیدہ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہم لانگ ٹرم پلاننگز کے ساتھ نہیں چلتے, دنیا لانگ ٹرم پلاننگز کے ساتھ چلتے ہیں. ہم لوگ فوڈ سیکیورٹی کا ابھی رونا شروع ہوئے ہیں لوگ 10-15 سال پہلے سے. یہ گلوبلی جب انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے تو ہماری کراپس بھی چینج ہو رہی ہیں. ہماری کراپ چینج ہوگی تو ہماری آؤٹ کم ہمارا چینج ہو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم لوگوں کے پاس آلو آ گیا. کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے نکل کے آیا؟ یہ ہوا کہ ہر بندے نے جو ارلی, میڈیم اور لیٹ والا تھا وہ سب ایک ٹائم پہ آ گئے. آپ اگر آج سے 5-6 سال پہلے جائیں تو مارچ میں آپ کو یہ ویدر دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. ابھی ہم یہاں پہ اے سی چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور نارملی فین بھی مارچ میں نہیں چلتے تھے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ ہم لوگ گلوبلی جو ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری کراپس, ہماری ہر چیز جو ہے وہ چینجنگ کی طرف جا رہی ہے. جب تک ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو فوڈ سیکیورٹی کیا ہے؟ فوڈ سیکیورٹی کہ آپ نے اپنا فوڈ سیکیور کرنا, کس طرح سے ہم ہنگر کی طرف نہیں جائیں. ہم نے ضروریات پوری کیسے کریں, وہ ضروریات, سپلائی چین, اور آپ اپنے دماغ کو, سوچ کو, اور 1 سے 2 کراپس کو لے کے. اب لوگ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سارا سال آپ کو سبزی سارا سال ملتی ہے. یہ کیسے ملتی ہے؟ ایک فارمر کے لیے تو سارا سال وہ نہیں لگا سکتا نا. اب انہی یورپین کنٹریز نے, ایون اب ایشین کنٹریز نے اس کو اڈاپٹ کیا. ہم جو ہے وہ گرین ہاؤسز کی طرف گئے, ہم پولی ہاؤسز کی طرف گئے, ہم نے انسیکٹ نیٹ لگائے. ان کے اندر ہم لوگ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بے موسمی سبزیوں کی کاشت, تو ہم لوگ بے موسمی سبزیوں کی کاشت کی طرف گئے. اب کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی آپ سٹوریج بھی کر سکتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر ہم کیبج کی بات کریں تو ہم میں یہیں سے تسلسل جاری رکھوں گا. بریک کا وقت بار بار کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت مفید باتیں ہیں تاکہ آپ اس چیز کو جس کو بالکل سود مند نہیں سمجھتے وہ آپ کے لیے بڑا کاروبار کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. بریک, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے نقش آمد کہتے ہیں. رمضان مہربان افطار نشریات جاری ہیں. نعمان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان بھائی, آپ بتا رہے تھے خاص کچھ فکس ایریاز کے, کیا ہمیں کنٹرول یا اب ایک زون کراپنگ کی طرف جانا پڑے گا؟ اور اگر زونز کے اندر جانا ہے, جیسے ابھی گورنمنٹ آف پنجاب کہہ رہی ہے 5-5 ایکڑ لوگوں کو زمین دینی ہے اور وہ 10 سال کے لیے ہوگی, تو کیا ایسی چیزوں کے اندر جانی چاہیے, ایک فکس ایریا مختص کر دیا جائے کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے؟ اور یہ جو ہائیبرڈ سیڈز ہیں یہ کتنی پروڈکشن دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ کیونکہ اس وقت ہمارے پاس زمین سکڑ رہی ہے, ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز سب کچھ بنا رہے ہیں, ہماری ڈیمانڈ بڑھی ہے, ہماری کوئی پاپولیشن 26 کروڑ کراس کر گئی ہے, ہمیں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, جگہ کم ہے, تو کیا اس کا الٹیمیٹلی ہم نے حل نکالنا تھا؟ بالکل جی, گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ لوگ 5 ایکڑ جو ہے وہ اگریرینز کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ آئیں رجسٹریشن کرائیں اور اس پہ کام کریں. اگر آپ وہ سروے کریں تو وہ زمینیں وہ ہیں جہاں پہ وہ بنجر زمینیں, وہ ان اگریرینز کو 5 سے 8 سال اس کو کرنے میں, اس کو ریڈی کرنے میں بھی لگیں گے. آپ ہائیبرڈ سیڈ کی اگر بات کریں تو میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلوں. ہائیبرڈ سیڈ ہوتے کیا ہیں؟ ہائیبرڈ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جو او پی وی سیڈز ہوتے تھے جن کو ہم اوپن پولینیٹڈ ورائٹیز کہتے ہیں, ان کا کراس کروانے کے بعد ان میں سے ہائیبرڈ ورائٹیز تیار کی گئیں. اب ہائیبرڈ ورائٹیز اڈاپٹیبل کیسے ہوں گی؟ وہ اڈاپٹیبل ایسے ہوں گی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ہائیبرڈ ورائٹی ہر ایریا کے لیے اڈاپٹیبل ہے. ہر ورائٹی آپ مختلف ایریاز میں کاشت کر کے دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ اچھی ییلڈ دیتی ہے, اس میں ہیٹ ٹالرنس ہوتی ہے, ریزسٹنس ہوتی ہے وائرسز کے اگینسٹ, وہ ورائٹی کامیاب ہوتی ہے, زیادہ ریزیلینٹ ہو اتنی اچھی ہے. اور سب سے بڑی بات آج کل کی جس طرح سپلائی چین اور اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس میں ارلینس ہونی چاہیے. اچھا, یہ چیزیں تو ایک جگہ ہو گئی. اب ہم ہائیبرڈ کو کیوں اڈاپٹ کریں؟ اس کو اڈاپٹ کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی ییلڈ او پی وی ورائٹیز سے 5 ٹائمز بیٹر ہے. اگر آپ او پی وی کے 5 ایکڑ کو جو ہے وہ اس کی سوئنگ کرتے ہیں تو ایٹ دا پیرلل ٹائم آپ اگر ہائیبرڈ لگاتے ہیں تو یہ 1 ایکڑ سے آپ اتنی ییلڈ لے سکتے ہیں. مینز کہ ہماری لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے, ہم لوگوں کے پاس ریسورسز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ یہ ان ہائیبرڈ ورائٹیز کے ساتھ. کچھ لوگ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ ہائیبرڈ ورائٹیز جی ہماری نسل کے لیے یہ ایسے ہے, اور یہ سب باتیں ہیں. یہ ہم ہی لوگوں نے, ہمارے سائنسدانوں نے یہ ورائٹیز جو ہیں وہ بنائی ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے فوڈ سیکیورٹی اور ہنگر اور ان چیزوں کو جو ہے سیکیور کر سکیں. اور دوسری آپ کی بات یہ کہ کس طرح سے ہم انوائرمنٹ کنٹرول کے ساتھ جا سکتے ہیں. دیکھیں, جو تو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر آپ کو پراپر گرین ہاؤسز ملیں گے. ایک گرین ہاؤس لگانے کے لیے آپ کو ایک ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اگر ان چیزوں پہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو بالکل لوگوں کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے, ایگریرینس کو انگیج کر کے, ان کو شیئر ہولڈر بنا کے تو گرین ہاؤسز کی طرف جانا چاہیے جس میں آپ مزید پیداوار لے سکتے ہیں. ہر طرح کی ویجیٹیبلز, ہر طرح کی کراپس لگا کے اس سے ییلڈ لے سکتے ہیں. اب تو نواز صاحب بہت زیادہ جدت آ گئی. ایک پائپ کے اندر ہی ایسے پائپ لگا ہوا ہے, ہمارے دوست نے جو بنایا, وہ پوری دنیا کے اندر سب سے یونیک پروجیکٹ ہے پاکستان کا. دیٹس ہائیڈروپونک. ہاں ایگزیکٹلی. اب اس کے اندر بھی سب کچھ اگ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں, اس میں آپ کنٹرولڈ وے میں چلاتے ہیں. جتنا آپ نے پانی دینا ہے, جتنے آپ کو پتا ہے اس میں جو ہے ٹرکی, چائنا اور یہ کنٹریز جو ہیں, اور سب سے پہلے کینیڈا نے اس کو شروع کیا. یہ لوگ اس میں آپ فروٹ کا سائز تک بھی آپ اپنے اکارڈنگ اس کو کر سکتے ہیں. جتنا آپ اس کو فیڈ کریں گے وہ اس طرح انکریز کرتا جائیں. یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تو ایک ورڈ میں نے آپ کو بولا تھا, انوویشن. انوویشن جب آپ اڈاپٹ کریں گے, آپ ہر چیز کو ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں جو ہیں. اچھا, یہ کون کون سے بیجز جو ہیں اس وقت گرین گولڈ ایگری سیڈز کے پاس موجود ہیں جس کے اندر پروڈکشن چل رہی ہے؟ گرین گولڈ جی الحمدللہ وی آر دا فرسٹ سیڈ کمپنی رائٹ ناؤ ان پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی اس وقت ایک دوبارہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں اپنے وہ چینج کیے اور اس میں وی آر آن ٹاپ نمبر 1.
and we are dealing all kind of vegetables, fodder, oil, grasses, pulses, and Green Gold is not just a seed company now. We are the Green Gold group of companies. So we are going to launch the agrochemicals and many more. inshallah. آپ اس کو انہانسمنٹ وہ Yes. جو انوویشن کی آپ Yes, بات کی آپ Innovation کی innovation بات کی. Exactly. اور جو آپ کی ٹیک لیب ہے یہ Agri-Tech Lab. اور وہ بہت کمال سے کام کری. میں یہاں بہت شکر گزار ہوں کہ ڈیفینیٹلی آپ ایک ریولوشنری کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک روزگار کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند معاشرے کے اندر آرگینک کھانے کے لیے چیزوں کے طرف راغب کر رہے ہیں. نعمان بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت ساری گفتگو ہوئی, بہت سارے دیکھنے والوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی امید کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ کل نئی ٹرانسمیشن کے اندر حاضر ہوں گے. آج کے لیے ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان مہربان